بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ دنیا کے اندر انسان جتنی بھی نیکیاں اور نیک اعمال کرتا ہے ان میں مقصد ابتغاء وجہ اللہ اور حصول جنت ہوتا ہے۔ مومن مسلمان کا سردی کی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، گرمیوں کے بڑے بڑے دنوں کا روزہ رکھنا فقط مقصد اللہ کی رضا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام کے غلبے کے لیے مجاہد کا اپنے گھر سے نکل کے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کافروں کے علاقوں میں جا کر کے ان میں گھس کر کے ان کو مارتے ہوئے اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر دینا، اس کا مقصد بھی صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو جیسے یہ بڑے بڑے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں، بعض اوقات محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں اس بڑے اعمال کا مقابلہ اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن چکی ہوتی ہیں۔ آج کے موضوع میں ایک حدیث اور ایک پیارے پیغمبر کی سنت، اس کی طرف میں اشارہ کروں گا تاکہ ہم اس سنت پر عمل کر سکیں اور اس کے اندر جو کوتاہی ہے، سستی ہے، اس کو ہم دور کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم۔ ہمارے اندر جو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں مسواک کا ذکر ہے، اور وہ مسواک وہ سنت ہے آج ہمارے اندر اس میں کمی پائی جا چکی ہے، سستی اور غفلت کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک کرنے سے بڑے بڑے جو دو فائدے ہوتے ہیں نا، ان میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا منہ صاف ہو جاتا ہے۔ اب یہ منہ کے اندر صاف ہونا، منہ میں خوشبو آنا، منہ کے اندر بو نہ ہونا، یہ مومن مسلمان کے لیے بہت خیر کی بات ہے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور مومن کے پاس تو ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں، مگر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے فرشتہ اپنے ہونٹوں کو ہمارے ہونٹوں کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو، تاکہ جن چیزوں سے مومن مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اور نفرت ہوتی ہے، اللہ کے رحمت والے فرشتے بھی ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں۔ تو مسواک کرنے کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ منہ صاف ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ مرضات للرب، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اب چھوٹا سا عمل ہے مسواک کا، مگر محبوب پیغمبر اس پر کتنی بڑی گارنٹی دیتے ہیں کہ مسواک کرو، اس پر اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء۔ دنیا والو، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ میرے کچھ امتی شہروں میں رہیں گے، کچھ دیہاتوں میں، کوئی کہیں پر زندگی بسر کریں گے، کوئی کہیں پر درخت میسر ہوں گے، کہیں پر نہیں ہوں گے، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا تو جس طرح نماز کے لیے وضو شرط تھا، میں وضو کے لیے مسواک کو بھی شرط قرار دے دیتا کہ جب تک کوئی بندہ مسواک نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا وضو مکمل ہی نہیں ہوگا۔ مگر اپنی امت پر مشقت سمجھتے ہوئے میں نے اس کو نافذ نہیں کیا، میں نے اس کو لازم نہیں کیا، مگر آپ کی یہ کتنی محبوب سنت ہے۔ صحابہ فرماتے ہم مسجد میں دیکھ رہے محبوب مسواک کر رہے ہوتے، ہم بازار میں دیکھتے آپ مسواک کر رہے ہوتے، ہم گھر میں دیکھتے آپ مسواک کر رہے ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ محبوب کی وہ عظیم سنت ہے کہ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہیں، آپ کے پاس ہیں، بھائی عبد الرحمن آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس مسواک پر جمی ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ محبوب کا دل کر رہا ہے مسواک کرنے کو، میں نے بھائی سے لی، چبا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ نے مسواک کرنا شروع کی۔ محبوب پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے بتاتے امتیوں یہ میرا وہ اتنا محبوب عمل ہے اور یہ وہ میری پیاری سنت ہے
کہ جس کو میں نے بیماری کے اندر دنیا سے جاتے ہوئے رخصتی کے وقت بھی میں نے نہیں چھوڑا، آج ہم اپنی عام زندگی کے اندر بھی اس کو ترک کر چکے ہیں۔ کبھی ہمارا کوئی بھائی کہتا ٹوتھ پیسٹ کافی نہیں ہے، برش کافی نہیں ہے، اور میرے محترم بھائیوں، ٹوتھ پیسٹ کرنے سے، برش کرنے سے ہمارا منہ تو صاف ہو جائے گا، لیکن مرضات للرب کی گارنٹی تو دنیا کو کوئی مفتی نہیں دے سکتا۔ یہ گارنٹی ملے گی ہمیں تو مسواک کرنے سے ملے گی، مگر افسوس کہ یہ مسواک آج چند لوگوں کی علامت بن چکی، ان کی نشانی بن چکی، حالانکہ یہ کسی جماعت کی اور یہ کسی علاقے کے لوگوں کی علامت نہیں تھی، یہ تو محبوب پیغمبر کی سنت تھی، جس کو محبوب اپنے گھر میں کرتے، جس کو محبوب بازار میں کرتے، جس کو محبوب مسجد میں کرتے، جس کو محبوب حجروں میں کرتے، جس کو محبوب دنیا سے جاتے ہوئے بھی کرتے تھے۔ آج اس سنت کو دوبارہ سے اپنے اندر سے سستی کو دور کرتے ہوئے ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ گھروں میں اہتمام کریں، وضو کرنا ہے، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، کیا آپ نے پہلے مسواک کی ہے؟ نماز کے بعد اس چیز کا محاسبہ کریں، اس سے یہ سستی ختم ہو جائے گی، یہ کوتاہی ختم ہو جائے گی۔ طلبہ سے ہمیں اس بات کی ریکویسٹ کریں اور پوچھیں، سوالات کریں، کیا آپ نے آج جو نماز کے لیے وضو کیا اس میں مسواک کی تھی؟ نہیں کی؟ میرا بیٹا آئندہ کے بعد ضرور کرنی ہے۔ ان کی جیبوں کی تلاشیاں لے کر کے دیکھیں۔ الحمدللہ مدارس کے ماحول میں یہ سب کچھ تعلیم و تربیت کے لیے کیا جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر ہم جتنے بھی سننے والے ہیں، اللہ ہمیں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔